مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کیا تھی، یعنی کیا کیا اس میں معاملات کیا کرتے تھے؟ تلاوت قرآن کے ذریعے دعوت، یعنی قرآن پاک پڑھ کے سنا دینا، تو وہیں سے لوگوں پہ بڑا ایک دل پہ اچھا اثر آتا تھا۔ یا ابھی بھی آپ قرآن مجید کا پورا ترجمہ پڑھ لیں، آپ پہ فیل ہوگا آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ، ابھی پریکٹیکلی کر لیں، یا خود نہیں پڑھے جا رہے تو کسی کا سن لیں اچھا ترجمہ، کہ جس کی اردو ذرا اچھی لینگویج میں ہو۔ اجتماعات کا استعمال کرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لاتے تھے آپ ان کو اکٹھا کرتے تھے ایک جگہ اور پھر قرآن پاک سناتے ہوتے تھے۔ اب یہ مکہ مکرمہ میں یہ کرتے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کہ یہ کئی ایک جناب ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، تو اسی میں سب اکٹھے ہوتے تھے، ان میں پڑھاتے ہوتے تھے۔ یہ ایجوکیشن کا سلسلہ ہوا۔ کوہ صفا کی اہمیت بہت تھی، یعنی کوہ صفا ایک چھوٹی سی پہاڑی، یہ عین حرم شریف کے پاس ہے، آج کل تو حرم شریف کا حصہ بن گیا۔ تو اس زمانے کا کلچر یہ تھا کہ جب قریش کو اگر کوئی ایک ڈیزاسٹر کے کوئی خطرہ ملنے لگتا تھا تو ایک آدمی یہ کیا کرتا تھا کہ وہ بالکل کپڑے اتار کے اور وہ صفا میں کھڑا ہوتا اور بڑے چیخیں مارتا، تو بڑے لوگ جو آس پاس کے جتنے بھی گھر تھے ان کو سمجھ آ جاتی، یا وہ اگلوں کو بتاتے، سارے اکٹھے ہوتے اور بتاتے ابھی تمہارے پاس یہ پورا جناب خطرہ آنے لگا، یہ اس قبیلے کی جنگ آنے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ اختیار کیا تھا، لیکن آپ نے ان کی کوئی جو بےہودگی تھی کہ کپڑے اتار دیتے تھے تو وہ نہیں کیا، بلکہ اپنے یہ بنو ہاشم جو ان کی فیملی کے لوگ تھے ان سب کو اکٹھا کیا اور ایک کھانے کے لیے، اور پھر یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے، آپ کا ایکسپیرینس میرے ساتھ ہے، بتائیے کہ میں یہ جھوٹ بتاؤں گا آپ کو کہ جناب اس پہاڑی کے بیک پہ ایک لشکر ہے جو آپ پہ جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ سب نے کہا کہ نہیں جی کنفرم ہے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کا پورا میسج بتا دیا توحید کا۔ تو کچھ لوگ جیسے سب سے پہلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اعلان کیا میں ایمان لایا اس میں، کچھ اور لائے، لیکن کچھ لوگ تھے کہ جیسے ابو لہب جو ہے وہ ایمان نہیں لایا، لیکن اسی فیملی کے بہت سے لوگ ایمان لانے لگے۔ قبائلی تعلقات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے تعلقات تھے بزنس کے، جس میں ان میں جا کے ان کو قرآن پاک پہنچا دینا۔ اس طرح صحابہ کرام میں سے بھی جس کے تعلقات تھے وہ قرآن پہنچا دینا۔ ذاتی تعلقات اور اثر و رسوخ کے ذریعے جس سے جو تعلق آنا ان کو قرآن پہنچا دینا۔ پھر رول ماڈلنگ کے طریقے سے بھی دعوت، کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل عمل وہی تھا کہ جو قرآن مجید میں جو ارشادات اس پہ بھی لوگوں پہ اثر آتا تھا۔ یعنی مثال کے طور پر یہ اگر حکم ہوا ہے قرآن میں نماز کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں ریگولر، اور تہجد کا حکم ہے تو تہجد پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، کہ آپ کا جو خرچ ہے اسے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب غریبوں کی مدد کرنا، اور جو ایمان لا رہے ہیں تو ان کو غلاموں کو خریدنا اور آزاد کرنا، یہ سلسلہ کرنا۔ پھر ایک معجزات کے ذریعے زیادہ نہیں ہوا معاملہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ یہ معجزہ خود قرآن کو کر دیا، کہ یہ ایک اتنا اچھے خوبصورت آواز میں کہ خود جو مشرکین ہیں وہ بھی سمجھنے لگے کہ واقعی یار یہ کوئی انسان کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ پھر ایک روایات میں آتا ہے کہ شق القمر، اور قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے کہ یہ دیکھیے کہ یہ چاند جو ہے ٹوٹ گیا، اور یہ ہوا ایک رات واقعہ، یعنی لوگوں نے بڑا یہ کہا تھا لو جی معجزہ تو آپ دکھاتے نہیں، آپ کیسے نبی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا ایک ٹائم میں، ایک رات میں، کہ چاند جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، تو ان کو پھر فیل ہوا اور پھر وہ اکٹھا بھی ہو گیا، تو کئی لوگ ایمان لائے، لیکن جنہوں نے پہلے ہی نیت ہی خراب تھی انہوں نے وہ ایمان نہیں لائے، رزلٹ یہ ہوا۔ اب دیکھیے کہ اسٹریٹجی سے یہ ہوا کہ پہلے جو 3 سال ہیں 612 ٹو 609 ٹو 12 کی ہے، تو اس میں خاص افراد تک دعوت آئی۔ اس کے بعد پھر 612 ٹو 14 میں عام دعوت پہنچائی، اور وہیں پہ سب سے زیادہ ٹارچر صحابہ کرام کو ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سائیکولوجیکلی ٹارچر کرنے کی بڑی کوشش کی۔ تو یہ چلتا رہا سلسلہ۔ پھر حبشہ میں یہ 614 میں ہجرت ہوئی ہے،
اور پھر 5 سال میں حبشہ میں اور اسی طرح اور قبائل میں دعوت پھیلنے لگی، اور پھر 619 to 22 میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم ہوا کہ اب حج کے موقع پہ ہر قبیلے کے لوگ آتے ہیں، ان پہ اب دعوت پہنچائے، انہوں نے کیا، اور پھر اب دیکھیے کہ رزلٹ کیا ہوا۔ یہ اب دیکھیے کہ یہ پورا عرب ہے، عرب کے اندر یہ بالکل یہ جو گرین کلر کا ایریا ہے، یہاں پہ بڑی تعداد ایمان لا چکی تھی، یہ مختلف قبیلے یہاں پہ، اور سب سے زیادہ یثرب کے لوگ زیادہ ایمان لائے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر کے آپ یثرب چلے جائیں، اور اسی طرح بہت سے لوگ اسی طرح حبشہ میں جو ایریٹیریا کا ایریا، تو یہاں پہ بہت سے لوگ ایمان لائے، یہاں تک ہوا۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ پہلے سال میں 600 یعنی ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، 620 to 622 میں مدینہ منورہ میں دعوت اور تعلیم کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہاں پہ گئے تھے، انہوں نے یہ قرآن پاک پڑھ کے سنایا اور بہت سے لوگ ایمان لائے تھے۔ پھر 622 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی ہے، اور پہلے 6 سال میں 1 to 6 میں دیگر قبائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت پہنچاتے رہے، ہر قبیلے میں جا کے ملتے رہے، دعوت پہنچاتے رہے، اور کبھی یہ بھی ہوا کہ کچھ صحابہ کرام کو بھیجا، انہوں نے یہ میسج پہنچا دیا، قرآن پاک پڑھ کے سنا دیا۔ پھر تیسرا کام ہوا 6 to 8 ہجری میں کہ پورے عرب اور روم اور ایران تک یہ پوری دعوت پہنچائی ہے۔ اچھا یہ کیسے آئی؟ اس کا طریقہ کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ ہو گیا تھا مکہ والوں سے کہ جناب نہ ہم آپ سے جنگ کریں گے نہ آپ کریں، ہو گیا تھا، تو پھر یہ بھی تھا کہ ہر قبیلہ کسی کے ساتھ بھی مل سکتا، تو پھر ہر قبیلے تک یہ دعوت پہنچائی اور بہت سے لوگ ایمان لانے لگے، اور پھر روم اور ایران کے تک یہ پورا میسج اب یہ کس طرح پہنچتی تھی؟ ایک تو یہ کہ ایمبیسیڈر بھی پہنچنے، اور پھر اس کے ساتھ جو لوگ بزنس کے لیے جاتے تھے تو ان کے ذریعے میسج پہنچا دینا، اور یہ خود بادشاہوں تک پہنچ گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تو یہ کیا کہ باقاعدہ ایک ایسا خط بھی لکھ دیا کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ جناب ایک یہ پوری وارننگ والا تھا کہ جناب آپ کی حکومت رہے گی اگر آپ ایمان لائے، ادروائز آپ کا ڈیزاسٹر ہو جائے گا۔ اور ان کے جو اسپیشلی ایون پرشین امپائر کے بھی اور اسی طرح جو رومن امپائر کے تھے، ان کو یہ پورا بائبل میں سب پتہ تھا انہیں، تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے تو یہ ڈیزاسٹر ہو بھی گیا ان کا۔ لیکن نجاشی کے بادشاہ خود ایمان لائے تھے اور ان پہ کوئی جنگ ہوئی نہیں وہاں پہ۔ پھر آخری سال کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا تو اس کو آپ نے فتح کر لیا، پھر تو سارے قبائل کے پورے قافلے آ کے ڈیلی مدینہ منورہ میں آنے لگے، ایمان لانے لگے، تعلیم لے کے پھر واپس اپنے اپنے قبیلے میں دعوت دینے لگے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے آپ کے سامنے ٹائم لائن کے ساتھ اس طرح سے دعوت پھیلی ہے کہ پہلے اتنی تھی، یعنی پہلے جو 2 سال 3 سال میں اتنا، پھر آگے بڑھا، بڑھتے 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 دعوت پوری یہاں تک، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ یہ تھی دعوت ایسے پہلے۔ انٹرنیشنل سطح پر دعوت کیسے پھیلی ہے؟ اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے تو آپ کو تمام انسانوں کی طرف بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ سبا میں ہے، مکہ کی صورت ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط میں یہ جہاں جہاں پہ بھی یہ نمبر بنے ہوئے ہیں، یہاں اپنے خط بھیجا تھا، یہاں حکومتیں تھیں۔ اب کچھ تو چھوٹی موٹی تھیں اور بڑی رومن امپائرز تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک باقاعدہ جو وارننگ کے خطوط تھے وہ بھیجے ہیں، اور اس میں کہ یہ ڈپلومیسی کے ذریعہ آپ نے یا وہاں تک بھی دعوت پہنچا دی تھی کہ جو لوگ پہلے بزنس کے لیے جاتے تھے ان کا بھی ذرا میسج بھی پہنچ گیا تھا۔ اور اب فائنل وارننگ کے خط ہیں،
اس میں نے یہ جان بوجھ کے یہ کیا صرف ایک خط جو ہرقل جو رومن امپائر کے بادشاہ کی طرف ہے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اس کا بس ایک ترجمہ ہے جو عرض کر دیتا ہوں آپ کو۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، آپ اسلام یعنی اللہ تعالیٰ پر سرنڈر کرنا لے آئیے تو صحیح اور سلامت رہیں گے۔ اگر آپ اسلام لائیں گے تو اللہ آپ کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے روگردانی کی تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ پر ہوگا۔ اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آئیے جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور نہ ہی اللہ کے سوا ایک دوسرے کو رب بنائیں۔ پھر اگر یہ لوگ رخ پھیریں تو کہیے گواہ رہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر سرنڈر کر چکے۔ تو بیسک یہ تھی۔ اچھا، اب ہرقل جو مین رومن امپائر جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، آج کل کے امریکہ آپ کہہ لیں، یہ تھا، تو وہ بڑے معقول ہرقل تھے، اور ہرقل نے پوری بائبل کی سٹڈی کی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے یہ کیا اس میں کہ اب دیکھیے کہ اس کا پھر رزلٹ کیا ہوا، اس کو ہم دیکھتے ہیں